کو بھی حضرت کا خطاب سماعت کرنا ہے. بس آخری بات سماعت کر لیں, محبت سے بولے بلند آواز سے یا رسول اللہ, اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. جب حضرت جبرائیل چلے نا تو عرض کرتے ہیں مالک خاموشی کے ساتھ جانا ہے کہ کچھ کہتے ہوئے جانا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب کی آمد ہے, مبارکباد دیتے ہوئے جانا ہے, مبارکباد دیتے ہوئے جانا ہے. تو جب جبرائیل علیہ السلام چلے زبان پر تھا اہلا و سہلا مرحبا, میکائیل چلے زبان پر جاری ہے اہلا و سہلا مرحبا, اسرافیل چلے زبان پر جاری ہے اہلا و سہلا مرحبا, اسرائیل چلے زبان پر جاری ہے اہلا و سہلا مرحبا. ارے یار یہ تو عربی ہے, اگر اس کو اردو کیا جائے تو جبریل کہہ رہے تھے سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مدنی کی آمد, مکے کی آمد. پتہ چلا کہ ہم جو جلوس پر نعرے لگاتے ہیں یہ شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ اللہ کے فرشتوں کی سنت بنائی گئی ہے. حضرات محترم, بنو عراش قبیلے کے ایک صحابی ہیں, پہلے ایمان نہیں لائے تھے, بعد میں کلمہ پڑھا. ان کا معاملہ یہ تھا, سوٹ میں اپنی بات کو کر دوں, حضرت کی تشریف آوری ہو چکی ہے. اپنے گاؤں سے اونٹ خریدتے, ہم اپنی زبان میں جن کو تاجر کہتے ہیں, اپنے گاؤں سے اونٹ خریدتے اور شہر مکہ میں لا کر کے بیچا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ساری دولت کو اپنی جمع کیا اور یہاں تک کہ اپنی بیوی کے زیور بھی میں نے بیچ دیے اور ان کے اونٹ خرید لیے اس نیت کے ساتھ کہ شہر مکہ میں منافع میں بیچوں گا, فائدے سے میں بیچوں گا. محبت سے بولو سبحان اللہ, کہ کچھ منافع مجھے زیادہ مل جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ میری بدنصیبی یہ ہوئی کہ میں نے وہ سودا ابو جہل کے ہاتھ پہ بیچ دیا, ابو جہل کے ہاتھ پہ بیچ دیا. اور جیسے ہی سودا بیچا ابو جہل نے وہ اونٹ تو رکھ لیے, مال تو رکھ لیا, لیکن جب پیسے دینے کا معاملہ آیا نا تو ابو جہل نے کہا بھائی پیسے میرے پاس آج نہیں, کل لے کر کے جانا. بہت بڑا مکے کا جو ہے, مکے کا بہت بڑا چور اور سردار تھا. یہ غریب آدمی ڈر گیا کہ جب بڑا آدمی کچھ کہے تو بات کو مان لینا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو جو مال ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے. کہا کوئی بات نہیں, کل میں لے لوں گا. اب یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس واپس جانے کا کرایہ بھی موجود نہیں ہے, کوئی ہوٹل بھی موجود نہیں ہے کہ میں رات گزار لوں. پوری رات سڑک پر پڑے رہے, صحرا میں پڑے رہے. دوسرا دن آیا, ابو جہل کی چوکھٹ پر آئے کہ لا بھائی میرے پیسے. تو ابو جہل نے پھر کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, کل آنا. پھر اس کو ٹال دیا. 3 دن مسلسل ہوتے رہے. جب ابو جہل نے پیسے نہ دیے تو اس نے اونچی آواز میں کہا بھائی میرے پیسے دے, میرے پاس واپسی کا کرایہ نہیں ہے, میرے بچے بھوکے ہیں, پیسے دے, میں گھر جانا چاہتا ہوں. تو حضرات محترم ابو جہل کا جملہ سنو. ابو جہل کہتا میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, جہاں سے تجھے لیا جائے وہاں سے جا کر. اب یہ صحابی تڑپ جاتے ہیں, ایک ہی سہارا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. حضرات محترم مشورہ کیا کہ مکہ کے بڑے بڑے چودھری کہاں بیٹھتے ہیں. حضرات محترم ان کو بھیجا گیا مکہ کے صحن میں, جو بڑے بڑے چودھری تھے ان سے ملاقات کی. عتبہ شیبہ بھی بیٹھے ہیں. یہ جا کر کے کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک آدمی نے میرے پیسے دبا لیے ہیں, ذرا تم مکہ کے بڑے لوگ ہو, میرے پیسے تو دلوا دو. تو عتبہ کہتا ہے کہ کس میں جرت ہے مکہ کے اندر جو تیرے پیسے داب لیے, بتا بھی, ہم اس سے تیرے پیسے دلوائیں گے. جب اس نے نام لیا نا کہ اس کا نام ابو جہل ہے, گردنیں جھک گئیں کہ وہ تو ہمارا بھی باپ ہے, اب تیرے پیسے نہیں ملنے والے. حضرات محترم مذاق کے طور پر انہوں نے کہا کہ ایک ہی بندہ ہے جو تیرے پیسے دلوا سکتا ہے, اور وہ بندہ جو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہے نا, میرے آقا کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ بندہ تیرے پیسے دلوا سکتا. اس نیت سے پتہ بتایا کہ جب یہ جائے گا ان کے پاس تو ہم جو ہے معذاللہ نبی کی جو ہے مذمت کریں گے کہ ابو جہل لمبی لمبی ہانکتا تھا کہ جب میرے سامنے آئیں گے تو میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا. کہ اب یہ جائے گا تو ابو جہل کی جب شکایت آقا سے کرے گا, یہ ان کے دروازے پر جائیں گے, وہ معذاللہ ان کی شان میں جو ہے برے الفاظ کہے گا. اللہ اکبر. مختصر یہ ہے کہ یہ صحابی دبے قدموں سے گئے. جانے کے بعد جو ہے جیسے ہی آقا کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد نبی کا چہرہ انور دوسری جانب ہے. حضرات دبے قدموں سے گئے, جیسے ہی پاس میں جا کر کے کھڑے ہوئے
کوئی آواز نہ دی، کوئی جو ہے آواز دے کر نہیں بلایا، کھڑے جا کر کے ہوئے، اتنے کھڑے ہوئے ہیں مصطفیٰ نے رخ پھیر لیا، سبحان اللہ، مصطفیٰ نے چہرہ ادھر کیا، بتاؤ کیسے آئے ہو؟ چیخ نکل پڑی، آقا پردیس میں آ کے لٹ گیا ہوں، پردیس میں آ کے لٹ گیا ہوں۔ آقا کریم نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ پکڑا، حجرے میں لے گئے، دودھ پلایا، کھجورے کھلائیں، کھلانے کے بعد ارشاد فرماتے اب بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ عرض کرتا حضور بات یہ ہے، اپنے گاؤں سے اونٹ لے کر کے آیا، بد نصیبی میری یہ رہی ابو جہل کے ہاتھ پہ میں نے بیچ دیے، یا رسول اللہ اب وہ میرے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں فکر نہ کر، غم مت کر، جیسے تو چاہتا ہے ویسے ہی ہو جائے گا۔ صبح نہ خاندان پوچھا، ارشاد فرماتے جیسے تو چاہتا ہے ویسی ہو جائے گا۔ نبی نے ہاتھ پکڑا، ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، آواز لگاتے ہیں ابو جہل باہر نکال، چھت پر ابو جہل آیا، اب پیچھے سے مخالف بھی آ گئے، مخالف بھی آگے، دیکھیں ابو جہل نبی کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے۔ مخالف جب آئے نبی نے ارشاد فرمایا، ابو جہل چھت پہ آیا، نبی ارشاد فرماتے اشارہ دیکھیں نبی کا، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ نبی نے ایک انگلی ابو جہل کی طرف اٹھائی، دوسری انگلی اس آدمی کی طرف اٹھائی، ارشاد فرماتے ہیں ابو جہل تو اس کے پیسے کیوں نہیں دیتا؟ دیکھیں میری طرف، تو اس کے پیسے کیوں نہیں دیتا ہے؟ ابو جہل نے کہا حضور ابھی لا کر کے دیتا ہوں، تھر تھر کانپنے لگا، ابھی لا کر کے دیتا ہوں، جلدی سے اندر گیا، پیسے لا کر کے دیے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں آج کے بعد تیری شکایت میرے پاس تک نہیں آ جائے، آج کے بعد نہیں آئی، یا رسول اللہ نہیں آئے گی۔ اب نبی تو چلے گئے، وہ انسان بھی چلا گیا، ابو جہل کے پاس اس کے گروپ کے لوگ آئے، بڑی لمبی لمبی ہانکتے تھے، نبی کا جب سامنا ہوگا تو ایسے کہوں گا، یوں کروں گا، اب کہاں گئے؟ بولتی بند ہو گئی، تو ابو جہل کا جواب سنو، ابو جہل نے کہا لوگو تم میرے چہرے کو دیکھ رہے تھے، تم میری زبان کو دیکھ رہے تھے، میں مصطفیٰ کی انگلی کو دیکھ رہا تھا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ مصطفیٰ کی شہادت کی انگلی میری طرف اٹھی ہوئی تھی، ارے یہ کوئی انگلی ہے کہ جس انگلی کے اشارے سے چاند کو پھاڑا تھا، میری طرف جب یہ انگلی اٹھی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا اگر تھوڑی بھی میں دیر کروں میرے جسم کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اے لوگو جو نبی اپنی انگلی سے چاند کو پھاڑ سکتا ہے وہ میرے جسم کو بھی پھاڑ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔